ہے کہ گزرنے والوں میں 7 سعید اور کچھ بدبخت وہ تھے جو دروازے پہ انہوں نے پیر نہیں رکھا بلکہ اپنے دونوں پیروں کو اٹھایا اور زور سے اس دروازے پہ کودے. نیچے سے فاطمہ نے آواز دی, حسین میرے لال تیری اماں. کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ یہ یاد رکھو لائق سلام ہے وہ افراد جو جلوس فاطمیہ میں چل کے آئے ہیں. بس اتنا یاد رکھنا کہ عاشور کے دن جو جلوس نکلتا ہے وہ فاطمہ کا عاشورہ ہے, یہ جو جلوس نکلا ہے یہ حسین کا عاشورہ, حسین کا عاشورہ. یہ کسی عاشور سے کم نہیں ہے. آگ وہاں بھی لگائی گئی ہے, آگ یہاں بھی لگائی گئی ہے, تماچے وہاں بھی مارے گئے ہیں, تماچے یہاں بھی مارے گئے ہیں. میں روایت سنا دوں آپ کو, کسی راوی کی روایت نہیں, امام صادق فرماتے ہیں میری دادی کے رخسار پہ اتنی زور سے تماچا لگا تھا کہ بندے ٹوٹ کے زمین پہ گر گئے تھے. یہ ہے بڑی بطول کے مسائل. تماچے کی شدت کیا تھی؟ اتنی زور سے تماچا لگا کہ کان کے بندے ٹوٹ کے زمین پہ گر گئے, کان کے بندے ٹوٹ کے زمین پہ گر گئے. پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے نا, آئیے چلیے کربلا. بطول کے تماچے کی شدت یہ تھی کہ کان کے بندے ٹوٹ کے زمین پہ گر گئے. سکینہ کے تماچے کی شدت کیا تھی؟ علامہ کریمی فرماتے ہیں کہ جتنی بار کربلا سے لے کے شام تک حسین کی بیٹی سکینہ کو تماچے لگے نا, ہر بار منہ کے بل زمین پہ گر گئی, ہر بار. 3.5 سال کے بچی کی عمر کیا ہوتی, جتنی بار تماچے پڑے ہر بار منہ کے بل زمین پہ گر گئی. عزادارو, میں نے گفتگو سمیٹ لی, مصائب سمیٹ لیا. دوسرا جملہ جناب سیدہ کا سنیے, آنسو نہ آئے تو معافی ضرور مانگیے گا. رسول کی بیٹی 4 گھنٹے دربار میں کھڑی, جب واپس آئی ہے جو کبھی نہیں رویا نا وہ اس فقرے کو اور مظلومیت کو سن کے روئے گا. واپس آئی تو ایک ہاتھ اسما کے کاندھے پہ, ایک ہاتھ فضا کے کاندھے پہ, اور پیر زمین پہ خط دے رہے تھے, خط دے رہے تھے. اے عزادارو, تم سمجھ نہیں سکے, ایسا ایک جنازہ حسین نے بھی اٹھایا ہے. وہ جنازہ علی اکبر تھا جس کے سینے کو سینے سے لگائے حسین کھینچتے ہوئے آ رہے اور آواز دے رہے, اماں زہرا, اے بنو ہاشم کے بچوں, تمہارا امام یکو تنہا. العظمت للہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. گھر آئی اس حالت میں, چل کے گئی تھی, آئی ہے تو ایک ہاتھ اسما کے کاندھے پہ, ایک ہاتھ فضا کے کاندھے پہ. گھر کے اندر تشریف لائی, اسما اور فضا نے جناب فاطمہ کو بٹھا دیا. اب مظلومیت امام علی سنیں. آج ہماری قوم کے لوگ, مولا اقبال, ایسے لوگوں کو معاف کر دیجیے. ہماری قوم کے لوگ کہتے ہیں اتنی عزائے فاطمیہ منعقد کی جا رہی ہے, اتنے ماتم مجلس بڑھا دیے گئے ہیں کہ اس کی رونق چلی جا رہی ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, 11 ہجری میں فاطمہ کی شہادت ہوئی ہے اور سن 38 ہجری میں جنگ صفین واقع ہوئی ہے. ابن عباس خضاب خرید کے لے کے گئے, یا علی یہ خضاب لگا لیجئے, آپ کی داڑھی سفید ہو گئی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ مخالف فوج کو جوان دکھے. مولا نے اپنے سر سے امامہ اتار کے پھینکا اور پھینکنے کے بعد کا ابن عباس, ہم فاطمہ کے غم میں بیٹھے. تم چند دنوں میں گھبرا گئے ہو. 28 سال علی نے سیدہ کا غم منایا ہے اور یہ بچے رو رہے ہیں. ان کے چہروں پہ اور رخساروں پہ بہتے ہوئے آنسو کو دیکھ کے یہ دل چاہ رہا ہے کہ جناب زینب کہتی ہے, دیکھو اگر اولاد پالی ہوگی تو اس مصائب کو سمجھو گے. جناب زینب کہتی ہے کہ ہم اپنے بابا کے سامنے اپنی اماں کا نام نہیں لیتے تھے.
لوگوں نے پوچھا بیوی آپ بابا کے سامنے اپنی ماں کا نام کیوں نہیں لیتے تھے؟ کہ جتنی بار ہم اپنی اماں کا نام لیتے تھے ہمارے بابا گھٹنوں میں سر دے کے چیخ مار کے روتے تھے، ہائے زہرا، ہائے زہرا۔ آزادارو، وہی علی بس آخری فقرہ ہے، وہی علی، اس سے بڑی مصیبت میں پڑھ نہیں سکتا۔ وہی علی بیٹھے ہوئے سیدہ جن کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ کھڑی نہیں ہو پا رہی، دیوار کا ٹیک لگا کے آئی اور کانپتے ہوئے ہاتھ کو علی کے کندھے پہ رکھا۔ سننا، کانپتے ہوئے ہاتھ کو علی کے کندھے پہ رکھا، کہا والیو وارث آپ کی اجازت ہے میں بیٹھ جاؤں؟ کیا گزری ہوگی علی کے دل پہ؟ تڑپ کے علی نے کہا سیدہ یہ دربار نہیں ہے، فاطمہ یہ آپ کا گھر ہے۔ بس عزادارو فقرہ سنیے گا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں کو علی نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور فاطمہ کو بٹھایا۔ فاطمہ نے جو جملہ کہا ہے وہ سن لیجئے۔ ارے اس نے یہ فقرے کہے جن کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، جس کے بازو پہ اتنے تازیانے مارے گئے ہیں کہ سیاہ پڑ گئے ہیں، جس کے بازو اور وجود کو دروازے کے نیچے اتنا دبایا گیا ہے کہ ہڈیاں ٹوٹ گئی ہے، اس نے یہ فقرہ کہا یا علی آپ کو پتا ہے آج دربار میں کیا ہوا؟ مجھے انصاف سے بتاؤ، اگر کوئی تمہاری ماں کو بھرے بازار میں تماچا مار دے تو کیا ہوگا؟ ہائے رے فاطمہ، حسن حسین کے سامنے تماچے کھاتی رہی، آج علی سے کہہ رہی ہے یا علی پتا ہے آج دربار میں کیا ہوا؟ علی نے رو کے پوچھا سیدہ مجھے تو پتا ہے، آپ بتائیں کیا ہوا؟ کہا یا علی آپ کے آنے کے بعد سب نے مل کے مجھے ڈانٹا ہے۔ اس لفظ کو پہچانے، یہ وہی مسجد ہے میرے نوجوانوں جس میں سیدہ جاتی تھی نا تو رسول دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بی بی کہہ رہی ہیں آج سب نے مجھے ڈانٹا ہے یا علی، جن کے آواز میرے سامنے نہیں نکلتی تھی انہوں نے چیخ چیخ کے مجھے ڈانٹا ہے۔ علی نے چیخ مار کے رونا شروع کیا۔ آخری فقرہ ہے عزادارو، سنیے اس کے بعد پرسہ دیجئے گا۔ فاطمہ نے آخری فقرہ، فاطمہ نے رو کے کہا یا علی میں نے آپ سے کبھی کچھ مانگا تو نہیں؟ علی نے کہا بی بی ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا یا علی بتائیے نا کبھی کچھ مانگا تو نہیں؟ کہا نہیں فاطمہ کبھی کچھ نہیں مانگا۔ کہا یا علی اگر آج کچھ مانگوں تو دیں گے؟ سمجھنا کیسے مسائل ٹوٹے، آج کچھ مانگوں تو دیں گے؟ فاطمہ کچھ ایسا نہ مانگ لینا، زمانہ ہم سے پھر چکا ہے۔ فاطمہ لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ سرخیز والوں کون کون سی مصیبت بیان کروں؟ بیوی نے وصیت کی تھی یا علی مجھے رات میں دفن کیجیے گا۔ جب رات آئی نا آدھی شب کے بعد علی نے دفن کیا، جبکہ بیوی کی وصیت تھی رات میں دفن کر دیجیے گا۔ پتہ ہے آدھی شب کے بعد کیوں دفن کیا؟ علامہ کریمی لکھتے ہیں کہ علی دروازہ کھولتے تھے، مسلمان دروازے کے باہر ناچ ناچ کے کہہ رہے تھے تم نے ہمارے مردوں کو مارا تھا، ہم نے تمہاری عورت کو مارا۔ بس سمٹ گئی بات۔ یہ تاخیر جو ہوئی ہے اس لیے ہوئی ہے کہ مسلمان دروازے علی کے باہر ناچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے تم نے ہمارے مردوں کو مارا تھا، ہم نے فاطمہ کو مار دیا ہے۔ اگر کبھی حسین زور سے رونے لگتے تھے نا تم پتہ نہیں کیوں چیخ مار کے نہیں رو رہے، مل کے گریا کرو۔ حسین چیخ مار کے روتے تھے نا، علی منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے بیٹا دھیرے رو، زمانہ بدل گیا۔ آستین بخدا میں نے دیکھا آستین منہ میں رکھ کے حسنین نے گریا کیا تاکہ آواز باہر نہ جائے۔ وہ سیدہ علی سے کہہ رہی ہے یا علی اگر کچھ مانگو تو دیں گے۔ ہر شفاعت کی امید رکھنے والا مصائب کے اس فقرے کو سنے۔ سیدہ کچھ ایسا نہ مانگ لینا کہ جو میں دے نہ سکوں، زمانہ بدل گیا۔ کہ نہیں یا علی
کچھ ایسا نہیں مانگوں گی کہ پھر کیا مانگوں گی یا علی؟ بس میں دعا مانگوں گی، آپ آمین کہہ دیجئے گا۔ اگر یہ فقرہ دیکھنا چاہتے ہو، صحیفۃ الزہرا دعا کی کتاب ہے فاطمہ کی، اس میں یہ فقرہ لکھا ہوا ہے، یا علی بس میں دعا مانگوں گی، آپ آمین کہہ دیجئے گا۔ فاطمہ آپ دعا مانگیے، میں آمین کہنے کے لیے آمادہ ہوں۔ ایک مرتبہ سیدہ نے کہا الہی اجل وفاتی، میرے اللہ مجھے موت دے دے، فاطمہ جینا نہیں چاہتی۔ ارے سیدہ کی زندگی میں علی کے گلے میں رسی، زینب کو دھمکانا، حسنین کو ڈرانا۔ ارے حسنین کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کبھی ہم بابا کی طرف دوڑتے تھے کہ بابا کو بچا لے، کبھی اماں کی طرف دوڑتے تھے کہ اماں کو بچا لے۔ اس قسمہ کرسی میں کبھی ہمیں ادھر کے لوگ مارتے تھے، کبھی ادھر کے لوگ مارتے تھے، ہم تماچوں پہ تماچے کھا رہے تھے، آواز دے رہے تھے نانا تیری امت نے